سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، تم مجھ سے قیامت کے دن، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے جو زیادہ نزدیک ہوگا، قریب ہوگا، تم میں سے وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں رہتے ہوئے کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا میرے اعمال تولے گئے، گناہوں کا وزن بڑھ گیا، پھر ایک تھیلی میری نیکیوں کے پھلڑے میں ڈالی گئی جس سے الحمدللہ عز و جل میری نیکیوں کا پھلڑا بھاری ہو گیا اور میری بخشش ہو گئی۔ جب اس تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں وہ مٹی تھی جو میں نے ایک مسلمان کی تدفین کے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت کے کیا کہنے، رحمت حق بہانہ میں جوید، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت قیمت نہیں بہانہ تلاش کرتی ہے۔ مسلمانوں کی قبر پر مٹی ڈالنا مستحب ہے، مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالنا مستحب ہے۔ اس کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ قبر کے سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے مٹھی میں مٹی اٹھا کر 3 مرتبہ ڈالیں۔ پہلی مرتبہ ڈالتے وقت کہیں منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، پہلی مرتبہ مٹی ڈالیں گے، اور دوسری بار مٹی ڈالتے وقت یہ پڑھیں وفیہا نعیدکم، وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار مٹی ڈالیں اور پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اب باقی مٹی جیسے چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا جنت دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے مگر قبر پر بہت زیادہ روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ اللہ جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا، ان کا لقب اس لیے ذوالنورین ہے کہ ان کے نکاح میں رحمت کونین صاحب کعبہ قوسین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یک کے بعد دیگر 2 شہزادیاں تھیں، انہیں دنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کے بشارت مل چکی تھی اور ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں اور اندھیروں کے بارے میں انتہائی خوف زدہ رہا کرتے تھے۔
خوف خدا عز و جل کے غلبہ کے موقع پر ایک بار ارشاد فرمایا اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے میں کس میں جاؤں گا تو میں وہیں راکھ ہونا پسند کروں گا۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہمارے دلوں پر گناہوں کی تہمی جم چکی ہے، حالانکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ موت آئے گی، آ کر رہے گی، عین ممکن ہے آج ہی آ جائے اور ہم قبر میں اتار دیے جائیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ رات کو بجلی چلی جائے تو دل گھبراتا اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے، اس کے باوجود قبر کے ہولناک اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف خدا عز و جل سے لرزہ ترسا رہا کرتے تھے۔ ایک بار غلبہ خوف کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی کہتے ہیں کاش مجھے پیدا نہ کیا جاتا، ہاں کبھی کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، گلشن مدینے کا کاش ہوتا میں ذرا، یا بطور تنکا میں وہیں پڑا ہوتا، سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھے نہ جنا ہوتا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، قبر کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ جس مسلمان نے صرف حسب ضرورت دنیا کی چیزوں پر اکتفا کیا وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، موت اس کے لیے وصال محبوب کا پیام لاتی ہے۔ جو اللہ عز و جل کے نیک بندی ہوتی ہیں، جنہوں نے دنیا کے مال اسباب سے دل نہیں لگایا ہوتا، انہیں مال چھوٹنے کا صدمہ بھی نہیں ہوتا، قبر میں ان کے خوب مزے ہوتی ہیں، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن اپنی قبر میں 70 ہاتھ کے سبزہ زار میں پھرتا ہے اور اس کی قبر 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے کسی پر اس قدر رشک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومن پر رشک آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے راحت پا گیا اور عذاب قبر سے محفوظ رہا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو اتارتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اندھیری قبر میں اتارنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ ہم قبر کو بھولے چاہے یاد رکھیں، قبر ہمیں نہیں بھولتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا فقہ ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمت اللہ القبی نقل فرماتی ہیں قبر روزانہ 5 مرتبہ ندا کرتی ہے اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹھ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ کھانے کھاتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے خوشیاں مناتا ہے جلدی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب مجھ میں غمگین ہو جائے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہو جائے گا۔ قبر روزانہ سے کرتی ہے پکار مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی قبر کے بارے میں، ہمیں اپنی موت کے بارے میں اور فکر کرنی چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبدالحمید بن محمود علیہ رحمت اللہ الودود کہتے ہیں میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ کچھ لوگوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا ہم حج کے ارادے سے آ رہے تھے کہ راستے میں ہمارے ایک ساتھی ہمارے ساتھ جو تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، ہم نے ان کی قبر تیار کی، کفن دفن کا بندوبست کیا، جب قبر کھودی تو سانپوں سے قبر بھر گئی، ہم نے اس جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ قبر تیار کی، وہ جگہ بھی ایسی سانپوں سے بھر گئی، اسی طرح
तीसरी जगह जब हमने कब्र खोदी तो वैसे ही सांप उसमें पाए। लाश को उस कब्र के करीब छोड़कर हम आपसे मशवरा लेने के लिए हाजिर हुए हैं। हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि ये उसके अमाल का बदला है, जाओ और उसे उसी सांपों से भरी हुई कब्र में दफन कर दो। इस जात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम मेरी रब अज़्ज़ा व जल की पूरी जमीन को खोद डालोगे तो हर जगह इन सांपों को पाओगे। लिहाजा इन्होंने जाकर उसे सांपों के साथ ही दफन कर दिया। फिर वापसी पर जब उसका सामान देने के लिए उसके घर गए तो इसकी बीवी से पूछा कि वो क्या किया करता था, तो इसकी बीवी ने जवाब दिया वो गंदम बेचा करता था और रोजाना इसमें से अपने घर वालों के लिए खाने की मिकदार के बराबर गंदम निकाल कर इतनी ही मिकदार में उसमें कचरा भर दिया करता था। हुस्न जाहिर पर अगर तू जाएगा आलम फानी से धोखा खाएगा, ये मुनकशिफ सांप है डस जाएगा, रहे न गाफिल याद रख पछताएगा। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो भी करना है, आखिर मौत है। हजरत सैयदना बरादा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए। कब्र पर पहुंचे तो वो अभी कब्र तैयार न थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम भी बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास ऐसे हम बैठे कि गोया हमारे सरों पर परिंदे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में एक छड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकीर खींची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और दो या तीन बार फरमाया अज़ाब कब्र से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पनाह मांगो। फिर फरमाया बंदा मोमिन जब दुनिया से रवाना होकर आखिरत की तरफ जाने लगता है तो उस पर आसमान से सफेद चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं, गोया इनके चेहरे सूरज हैं। इनके साथ जन्नती कफन और जन्नती खुशबुएं होती हैं, यहाँ तक कि मैयत के पास ताहत निगाह बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं और उसके सर के पास बैठकर कहते हैं ए पाक रूह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बख्शिश और उसकी रिजा की तरफ चल। तो वो इस तरह जिस्म से निकलते हैं जिस तरह पानी की मशक से कोई कतरा टिपक कर निकलता है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसे कब्ज कर के ले जाते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जो ही उसे की रूह इंसान की कब्ज करते हैं तो वहाँ मौजूद दीगर फरिश्ते पल भर इंतजार नहीं करते, इसकी नेक रूह को मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से लेकर जन्नती कफन पहनाते हैं, फिर इसे जन्नती खुशबू लगाते हैं और उसे रूए जमीन में पाई जाने वाली बेहतरीन मुश्क से भी बढ़कर नफीस खुशबू आने लगती है। फिर वो फरिश्ते इस रूह को लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं तो फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं वो पूछते हैं ये खुशबूदार, ये खुशबू में बसी हुई पाक रूह किसकी है? तो फरिश्ते कहते हैं कि ये फलां बिन फलां की है। वो इस रूह का तारुफ ऐसे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाम से कराते हैं जिससे लोग दुनिया में उसे पुकारा करते थे, यहाँ तक कि वो उसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुँच जाते हैं। फिर उसके लिए आसमान के दरवाजे खोलने की इजाज़त तलब की जाती है, दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसके बाद हर आसमान के फरिश्ते उसे अगले आसमान पर पहुंचाते हैं, हत्ता कि इसे 7वें आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे बंदे के नामा अमाल को मकाम इल्लियीन पाने वालों में लिख दो और इसे जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने अपने बंदों को इसी से पैदा किया है, इसी में इन्हें लौटाऊंगा और इससे इन्हें दोबारा निकालूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया इसके रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर इसके पास दो फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं, इससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछते हैं ये साहिब कौन है जो तुम में भेजे गए थे? वो कहता है कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो पूछते हैं तुझे कैसे मालूम हुआ? वो कहते हैं मैंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किताब पढ़ी, इस पर
ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنتی لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، بس اسے جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں، اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے، اچھے کپڑوں اور پاکیزہ ترین خوشبو والا ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو، اس چیز کی جو تجھے مسرور کرے گی، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھے سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی کی خبر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ بندہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر بار اور مال میں اولاد میں پہنچوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بندہ کافر جب دنیا سے روانہ ہوتا ہے، آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے پاس تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کی ناراضی اور غضب کی طرف نکل، تو وہ روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اسے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گرم سیخ، جب اسے قبض کر لیتے ہیں تو وہ فرشتے اسے ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں رہنے دیتے اور اسے لے کر ان ٹاٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین کی بدترین مردار کی سی بدبو نکلتی ہے۔ جب وہ اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے، تو فرشتے اس دنیا بھی بدترین نام لے کر اس کا کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک آتے ہیں اور اس کا دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں مگر وہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ پھر دو جہاں کے تاجور سلطان بیروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی وہ روح جہنم کے طبق میں پہنچا دی جاتی ہے اور اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا نام اعمال نچلی زمین میں مقام سجین والوں میں لکھ دو، تو اس کی روح پھینک دی جاتی ہے۔ پھر دو عالم کے مالک و مختار بیزن پروردگار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر روح جسم میں لٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس وہ فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے، وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، آگ کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس تک دوزخ کی گرمی اور وہاں کی لو آنے لگتی ہے، اس پر قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر یعنی ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور اس کے پاس ایک بد شکل برے لباس والا بدبودار آدمی آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری ہو اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے گی، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مردہ کہتا ہے کہ تو کون ہے، تیرا چہرہ شر برائی کی خبر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ تب یہ کہتا ہے الہی قیامت قائم نہ کر۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے ایک مومن کی موت اور ایک کافر کی موت میں کتنا فرق ہے۔ ان کی روح نکلنے کا اور آسمان تک لے جانے اور نجات کی سختیوں کے احوال میں کس قدر فرق ہے۔ یاد رکھیے عذاب قبر برحق ہے
میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، اے شراب پینے والوں، بدکاریاں کرنے والوں، جوا کھیلنے والوں، بد فعلیاں کرنے والوں، بد نگاہیاں کرنے والوں، گانے اور باجے سننے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، داڑیاں مڈھانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنے والوں، بلا اجازت شرعی رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، رشوت لینے والوں، لوگوں کے موبائل فون چوری کرنے والوں، ڈکیتیاں مارنے والوں، پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگانے والوں، بدگمانیاں کرنے والوں، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں، مسلمانوں کی دل آزاریاں کا سبب بننے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روح گردانی کے سبب کہیں اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے، گناہوں کی نحوست کے سبب کہیں ایمان برباد ہو گیا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، اگر ہماری زبان پر یہ جاری ہو گیا ہائے ہاتھ اللہ ادری افسوس میں کچھ نہیں جانتا، اگر ہماری قبر دونوں طرف سے مل کر ہمیں دبانے لگی، اگر ہماری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تو ہمیں کیا کریں گے؟ ہم کس کو بلائیں گے؟ ہماری قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں آگ کی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے کفن کو آگ کے کفن سے اگر بدل دیا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت کیا ہم پر بیت رہی ہوگی؟ کس کو پکاریں گے؟ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ناراض کر چکے، اب کون ہے جو قبر کے ہولناک عذاب سے ہم کو بچائے گا؟ اعمال کا فیصلہ بھی تو منقطع ہو چکا، قبر اعمال کی جگہ نہیں ہے، عمل کے لیے جو زندگی ملی تھی اسے تو غفلت کی نظر کر دیا، ہائے افسوس ہم نے اپنی دنیاوی زندگی غفلت اور طرح طرح کے گناہوں اور فضولیت میں برباد کر دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل ہم سب پر رحم کرے، اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں کی عادت سے نجات عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہم سب کو نمازی بلکہ پکا نمازی بنا دے، اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ عز و جل ہم سب پر نزا کی سختیاں آسان فرما دے، اللہ عز و جل ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ عز و جل ہم سب کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ عز و جل ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ عز و جل ہم سب پر اپنی رحمت کا مینہ برسا دے، اللہ عز و جل ہمیں لمحہ بھر بھی کفر کی زندگی میں مبتلا نہ فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں عافیت ہی عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہماری سانسیں بھی باقی ہیں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارا رشتہ یا حیات منقطع کر دے، فوراً سے پیشتر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ ہمارے اسلاف کی قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں اور ان کی اندھیروں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے بیٹھے ہیں، روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود بھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ ایسے اٹھ جائے۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے کتنے ہی دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب دیکھتے ہی دیکھتے اچانک موت کا شکار ہو کر قبر میں پہنچ گئے، اور ہم نے ان کے جنازے میں شرکت بھی کی، لیکن نہ جانے ہماری آنکھوں پر غفلت کا کیسا موٹا پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح موت کا شکار ہونا ہے، اندھیری قبر میں ہمیں بھی اترنا ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ منقول ہے کہ روزانہ ملک الموت علیہ السلام قبر گستان میں یہ اعلان کرتے ہیں، اے اہل قبور، تمہیں دنیا میں جو موجود کن لوگوں پر رشک آتا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں مردے، ہمیں رشک ان لوگوں پر آتا ہے جو بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو کر سجدہ کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی توفیق نہیں ہے۔
جو روزے رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھ سکتے، جو صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، جو اللہ عز و جل کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے بند کمرے میں گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ تنہائی میں تھا، اتنے میں ایک شخص اس کی طرف ایک دم لپکا۔ اس مغرور نے کہا اندر داخلے کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے اور تم ہو کون؟ اس نے کہا مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک ہی نہیں سکتا، مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ مجھے کسی کا دبدبا ڈرا سکتا ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور و سرکش انسان بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ مغرور آدمی خوف سے تھر تھر اٹھا، منہ کے بل گر پڑا، پھر انتہائی ذلت کے ساتھ منہ اٹھا کر بولا آپ مالک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ اس نے عرض کی کیا مجھے کچھ مہلت مل سکتی ہے تاکہ میں توبہ کر کے نیک کام کروں اور اپنی کچھ زندگی نیکیوں میں گزار لوں؟ فرمایا نہیں تمہارے سانس پورے ہو چکے ہیں۔ بولا مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ بولا افسوس میں نے نہ کوئی نیکی آگے بھیجی ہے نہ ہی کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تجھے اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا جو تیرا گوشت پوشت نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، چنانچہ ہے پکار اور رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اس واقعے کے راوی حضرت سیدنا بایزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے بھی زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو بھی کرنا ہے آخر موت ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھی کچھ ہماری آخرت کی موت کے تصورات جو ہم نے سنے۔ پیارے دوستو ہمیں بھی ابھی وقت ہے، موقع ہے ہمارے پاس، ابھی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، زندہ ہیں تو کر سکتے ہیں، جب مر گئے تو پھر خلاص ختم، نہ کوئی نیکی کر سکتے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم آئے، وقت ہے، اس کو نیکیوں میں گزاریں یار۔ کافی لوگ میں دیکھتا ہوں ہر جمعے پر آتے ہیں نماز پڑھنے، اللہ پاک ہر مسلمان کو توفیق بھی بخشے 5 ٹائم مسجد میں آنے کی اللہ پاک توفیق دے دے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا بڑا پھڑنے کھاں بنا پھرتا ہے، نہیں، اللہ پاک نے اس کو توفیق نہیں دیا اپنے گھر میں آنے کی۔ اللہ پاک اس سے ایسا ناراض ہو گیا کہ اس کو سجدے کی توفیق نہیں دی۔ انسان کو سوچنا چاہیے، اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے کہ یار میرا رب وہ کریم رب جو مجھے 5 مرتبہ دن میں بلاتا ہے، مجھے دعوت کرتا ہے، میں اس کی دعوت کھانے کیوں نہیں جاتا؟ مجھ سے ایسا کیوں وہ ناراض ہو گیا ہے؟ مجھ سے کیسی خطا ہو گئی ہے، سرزد ہو گئی ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے اور اپنے رب سے صلح کر لینی چاہیے۔ ابھی ٹائم ہے صلح کرنے کا، ابھی کچھ کر لیں یار، نیکیاں کما لیں، اپنی آخرت بنا لیں۔ جو مسلمان اپنے والدین کے نافرمان ہیں وہ کوشش کریں اپنے والدین کو خوش کریں، راضی کریں، اور جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی خدمتیں کریں۔ ابھی وقت ہے، جنت کما لیں۔ والدین یہ ایک بڑی نعمت ہے یار، خدا کی قسم جن کے والدین نہیں ہیں ان سے پوچھو کیا گزرتی ہے دلوں پر۔ کوشش کریں، اللہ عز و جل کا ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں کریں یار۔ ساری رات نوجوان لڑکے باہر بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے، اس کو آپ نیکی میں بھی لگا سکتے ہیں اور گناہ کی طرف بھی چلا سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ آپ ساری دنیا کے نظام دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی مختصر سی زندگی ہے یار، اس میں کچھ نیکیاں کما لیں، اپنی قبر کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں، پچھتانا نہ پڑے۔ اپنے اللہ رسول کو ہم نے منہ دکھانا ہے یار، کوشش کریں۔ ہر مبلغ ہر بیان میں یہی کہتا ہے کہ یار اپنی آخرت ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی
دیکھنا ابھی جمعے کی نماز فرض پڑھیں گے، فرض پڑھ کر بھاگ گئے۔ یار کم سے کم نماز تو جمعے کی پوری نماز پڑھنی ہے، جمعے کے پہلے 4 جو سنتے ہیں وہ بھی پڑھنی ہے، فرض کے بعد 4 سنتے جو ہیں وہ بھی پڑھنی ہے، اور سنت 2 بھی پڑھنی ہے، اور نفل بھی پڑھنی ہے، تب آپ کا جمعہ جائز ہے۔ آپ ایسے آتے ہیں جیسے، اور مسجد سے ایسے بھاگیں گے جیسے کچھ سیکھو اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مرحوم ہمارے نمازی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے یار، خدا بخش مرحوم، اللہ پاک اس کی قبر پر کروڑیں رحمتیں نازل فرمائے، کہو آمین یار۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، آج جمعے کا بھلارا دن ہے، اللہ پاک اس کے صدقے میں اس کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبصرے کرنے کی بجائے ہم اپنی نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں، کچھ نہ کچھ تو نیکیاں کر سکتے ہیں یار، کوئی مشکل کام نہیں ہے نیک بننا۔